اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب، باب ما جاء فی فضل مکہ و فضل العرب و فضل العجم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 514 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب فی فضل مکہ، یہ باب ہے مکہ مکرمہ زادہ اللہ تکریما کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے روایت کی عقیل سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عدی ابن حمراء سے. انہوں نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. عبداللہ ابن عدی ابن حمراء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزورہ کے مقام پر دیکھا کھڑے ہو کر کہ آپ علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا، بے شک اے مکہ مکرمہ، تو اللہ کی بہترین زمین ہے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں تیرے اندر سے نکالا گیا ہوں تو میں نہ نکلتا، یعنی اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے، مجھے اس نکلنے پر مجبور نہ کرتے، تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. هذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. وقد رواہ یونس عن الزہری نحوہ، ورواہ محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وحدیث الزہری عن ابی سلمۃ عن عبداللہ ابن عدی ابن حمراء عندی اصح. اور اس حدیث کو یونس نے زہری سے اسی طرح نقل کیا ہے، اور محمد ابن عمر نے اس کو ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہری کی روایت جو انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عدی ابن حمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، عندی اصح. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ صحیح ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الفضل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن حسيم قال حدثنا سعيد بن جبير وابو الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. ہمیں روایت کی محمد بن موسیٰ البصری نے، انہوں نے روایت کی فضل بن سلیمان سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عثمان بن حسین سے، انہوں نے سعید بن جبیر اور ابو الطفیل سے. ان دونوں حضرات نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو کتنا صاف پاک شہر ہے اور تو مجھے کس قدر پیارا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری قوم نے مجھے تیرے اندر سے نکال دیا تو میں تیرے سوا کسی شہر میں قیام نہ کرتا. ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب ہے اس طریق سے. جی عزیز طلباء کرام،
مکہ مکرمہ کی فضیلت وہ مسلم ہے، علماء میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور مختلف فی ہے کہ آیا مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے۔ دونوں کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم، مگر پھر ان دونوں کے اندر کون سا سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سب سے افضل ہے، کیونکہ وہاں پر بیت اللہ شریف ہے، اور دوسرا یہ کہ حرم مکی میں نماز کا ثواب 1,00,000 کے نمازوں کے برابر ہے، جبکہ بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ افضل ہے، کیونکہ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر اطہر ہے۔ یہ جو روایتیں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، ان روایت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے عزیز طلباء کرام کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، اور اس کے لیے اگر ہم درمیانی راہ نکالے تو اس کے بارے میں یوں کہا جائے گا کہ بھئی جہتیں مختلف ہے۔ مکہ مکرمہ کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی فضیلتیں ہیں، اسی طرح مدینہ منورہ کا اپنا ایک مقام ہے اور اپنی فضیلتیں ہیں، تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر وہ مسلم ہے اور دونوں ہی فضیلتوں والے ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب فی فضل العربی، یہ باب ہے عرب کی فضیلت کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان۔ ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ الازدی نے اور احمد بن منیع نے اور کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی ابو بدر شجاع بن الولید نے، انہوں نے روایت کی قابوس بن ابو ظبیان سے، انہوں نے اپنے والد ابو ظبیان سے، اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلمان لا تبغضنی فتفارق دینک، قلت یا رسول اللہ کیف ابغضک وبک ہدان اللہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے سلمان تم مجھ سے بغض مت رکھو ورنہ تم اپنے دین سے جدا ہو جاؤ گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بغض کیسے رکھ سکتا ہوں اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں دین کی راہ دکھلائی، ہمیں ہدایت دی۔ قال تبغض العرب فتبغضنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عربوں سے بغض رکھو تو تم نے گویا کہ مجھ سے بغض رکھا۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث ابی بدر شجاع بن الولید، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر ابو بدر شجاع بن الولید کے طریق سے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے محمد بن بشر العبدی سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن الاسود سے، انہوں نے حسین بن عمر سے، انہوں نے مخارق ابن عبداللہ سے، انہوں نے طارق ابن شہاب سے، انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتی ولم تنلہ مودتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عربوں کو دھوکہ دے گا وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کو میری محبت نہیں پہنچے گی۔ هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث حسین ابن عمر الاحمسی عن مخارق، ہم اس سے نہیں جانتے مگر حسین ابن عمر الاحمسی کی سند سے، اس کی روایت سے جو اس نے مخارق سے نقل کی ہے۔ ولیس حسین عند اہل الحدیث بذاک القوی، اور یہ حسین ابن عمر الاحمسی
محدثین حضرات کے نزدیک قوی نہیں بلکہ ضعیف راوی ہیں۔ عزیز طلباء کرام، عرب کی فضیلت وہ مسلم ہے کئی وجوہات کی بنا پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور تیسری فضیلت جو حدیث میں اس کی ذکر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان، عربی لغت کی کہ وہ جنتیوں کی زبان، لغت ان کی عربی ہوگی۔ تو عزیز طلباء کرام، عرب یہ سام کے نسل سے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سامی النسل لوگ عرب ہیں۔ پہلی روایت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، الفت اور محبت، بغض و عداوت، ان کا معاملہ یکساں ہے۔ اب مقتدا اور اس کے متعلقین کے ساتھ محبت یہ لازم اور ملزوم ہے، یعنی انسان اپنے پیشوا کا، اپنے استاذ کا، اپنے معلم کا، اپنے مقتدا کا اگر اس سے محبت کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کے متعلقین کے ان سے محبت کرنے کا سبب بنے گی، اور یہی حال وہ بغض اور نفرت اور عداوت کا بھی ہوتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر کسی کو عربوں سے نفرت ہوگی تو پھر وہ نفرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مفضی ہوگی، آپ علیہ السلام تک بھی پہنچے گی۔ تو اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بغض مت رکھو، یعنی عربوں سے بغض مت رکھو ورنہ تمہارے دین کی کوئی خیر نہیں۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن أبي رزين عن أمه قالت كانت أم الحرير اذا مات احد من العرب اشتد عليها۔ ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے سلیمان ابن حرب سے، انہوں نے محمد ابن ابو رزین سے، انہوں نے اپنی والدہ سے، وہ فرماتی ہے کہ ام الحریر ان کو جب بھی کسی عرب کے فوت ہونے، انتقال ہونے کا پتہ چلتا تو اس سے ان کو سخت صدمہ پہنچتا۔ فقیل لها، تو ان سے کہا گیا، انا نراک اذا مات الرجل من العرب اشتد عليك۔ قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة هلاك العرب۔ ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی عرب فوت ہوتا ہے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ام الحریر نے کہا کہ میں نے اپنے آقا، اپنے مولا یعنی طلحہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ تھی، میں نے ان سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں یعنی قرب قیامت میں سے عربوں کا ہلاک ہونا ہے۔ قال محمد بن ابی رزین و مولاها طلحة بن مالک هذا حدیث غریب۔ محمد ابن ابو رزین نے فرمایا کہ ام الحریر کا مالک طلحہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث سلیمان ابن حرب، ہم اس روایت کو نہیں جانتے مگر یہ جو دوسرے راوی ہے سلیمان ابن حرب، اسی کے طریق سے صرف جانتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول، ہمیں روایت کی محمد ابن یحییٰ الازدی نے، انہوں نے حجاج ابن محمد سے، انہوں نے ابن جریج سے، ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، حدثتنی ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ مجھے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يفرن ناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال۔ قالت ام شریک یا رسول اللہ فأین العرب یومئذ؟ قال هم قلیل۔ لوگ ضرور دجال سے بھاگیں گے یہاں تک کہ وہ پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دنوں عرب کہاں چلے جائیں گے، یعنی وہ دین کے دفاع میں نہیں ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
وہ توڑے ہوں گے۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا بشر بن معاذ العقدی قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی بشر بن معاذ العقدی نے، انہوں نے یزید بن زریع سے، انہوں نے سعید بن ابو عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے سمرہ بن جندب سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سام ابو العرب ویابس ابو الروم وحام ابو الحبش، کہ سام عرب کے باب ہے، یعنی عرب کی نسل ان سے ہے، یافس روم والوں کے باب ہے، اور حام یہ حبش والوں کے باب ہے، یعنی ان کی نسل یہی چلی آ رہی ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ ویقال یافس ویافت ویفث، یہ تین لغات، یہ تین طریقے سے اس میں مروی ہے نام۔ یہ روایت ماقبل میں کئی دفعہ گزر چکی ہے۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب فی فضل العجم، یہ باب ہے عجم کی فضیلت کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش قال صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث قال سمعت أبا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ یقول، ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے یحییٰ ابن آدم سے، انہوں نے ابو بکر ابن عیاش سے، انہوں نے صالح ابن ابو صالح سے جو کہ عمرو بن حریث کے آزاد کردہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، ذکرت الاعاجم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأنا بهم او ببعضهم اوثق منی بکم او ببعضکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجمیوں کا تذکرہ آیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان عجمیوں پر، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بعض پر زیادہ اعتماد کرنے والا ہوں، میرے اعتماد کرنے سے تم پر یا تمہارے بعض پر۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث ابی بکر بن عیاش، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر ابو بکر ابن عیاش کے حدیث کے طریق سے۔ وصالح هو ابن مہران، صالح یہ مہران کے بیٹے ہیں، مولا عمرو بن حریث جو کہ عمرو بن حریث کے آزاد کردہ ہیں۔ وبه قال حدثنا حلی بن حجر قال حدثنا عبداللہ بن جعفر قال حدثني ثور بن زید الدیلی عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے عبداللہ ابن جعفر سے، انہوں نے روایت کی ثور بن یزید الدیلی سے، انہوں نے ابو الغیث سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت سورة الجمعة فطلاها فلما بالغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے جس وقت سورہ جمعہ نازل ہوئی، بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی جب اس آیت کریمہ تک پہنچے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو ابھی تک ہم سے ملحق نہیں ہوئے، ہم سے نہیں آ ملے؟ فلم یکلمہ، تو آپ علیہ السلام نے ان کو جواب نہیں دیا، کلام نہیں کیا۔ قال، راوی کہتے ہیں وہ سلمان الفارسی فینا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے درمیان موجود تھے۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان فقال والذی نفسی بیدہ لو کان الایمان بالسریہ لتناولہ رجال من ہؤلاء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھا اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایمان سریہ پر ہوتا یعنی بعید التناول ہوتا تو بھی اس کو عجم میں سے، ان فارسیوں میں سے کچھ لوگ ضرور حاصل کر لیتے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرے طریق سے بھی روایت کی گئی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہے۔
جی عزیز طلباء کرام، عجم غیر عرب کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان سب کو عجم کہا جاتا ہے، عجم غیر عربی، عربی نہ بولنے والا، اب چاہے وہ جو بھی ہو، یعنی غیر عربی اگرچہ وہ عربی بولنے پر قادر بھی ہوں۔ عجم خاص طور پر یہ ایرانیوں فارسیوں کا اسم عالم بھی ہے کہ ان کے اوپر خاص طور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ طور پر یہی ایران والے یعنی فارسی لوگ ہی بکثرت پائے جا رہے تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید مناقب ابواب کے ساتھ، روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔